بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ. قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو. دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں. خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے. برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور. من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل. سی ڈی کے لیے رابطہ کریں. محمد عرفان 0301 4540 0344 الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم. ہو حلقہ یاراں
تو برے شم کی طرح نرم رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ برادران اسلام، آج محرم الحرام کی اس مقدس رات کو ہم جس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام کا آپس کا تعلق۔ صحابہ کرام اہل بیت اعظام کی ایک دوسرے سے محبت۔ اس عنوان کی ضرورت اس لیے ہے کہ کتابیں چھپتی رہی ہیں، ان میں خشک بھی تھا اور تر بھی تھا۔ خشک تر سے آپ سمجھتے ہیں کوئی باتیں غلط بھی بیچ میں، جس طرح احادیث کے اندر جو مسلمانوں کے دشمن تھے وہ عرب، انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے ہزاروں حدیثیں نبی پاک کی حدیثوں میں شامل کر دی۔ اس کے لیے مسلمانوں کو پورا ایک علم ایجاد کرنا پڑا، جس علم کو کہتے ہیں اسماء الرجال۔ یہ اس لیے علم ایجاد کیا گیا تاکہ جو چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر ملاوٹ کر دی ہیں، حضور کی باتوں سے ملاوٹ شدہ باتوں کو الگ کر دیا جائے۔ اور الحمدللہ مسلمانوں نے انسانوں کی تاریخ میں یہ صرف حضور کی امت کا خاصہ ہے جنہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو حضور کے دور سے لے کر آج تک منوان کھرا رکھا ہے۔ کھوٹ نے گھسنے کی کوشش کی تو انہوں نے نکال کے باہر ڈال دیا۔ اسی طرح تفسیر کے اندر یہودیوں کی جو کہانیاں قصے ہوتے تھے، کیونکہ یہودیوں سے بھی لوگ مسلمان ہوئے، تو وہ باتیں جو انہوں نے اپنے یہودی علماء سے سنی تھیں وہ بیان کرتے رہے، ان کو کہتے ہیں اسرائیلیات۔ وہ تفسیروں میں آ گئیں تو پھر علماء نے ہمت کر کے ان کو بھی علیحدہ کر دیا۔ اسی طرح جو تاریخ ہے، تاریخ کے اندر بھی اس میں تو آسان کام تھا، وہ تو حدیث تھی، تفسیر تھی، تاریخ تو آسان کام تھا، اس کے اندر بھی ایسی ایسی باتیں داخل کر دی گئیں جس کو آپ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، ہم لوگ جو تحقیق اور ریسرچ کے مالک نہیں ہیں ہمیں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے آپس کے اندر ان کے ہاں دشمنیاں تھیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق پر، یعنی اتنی بڑی ہستی پر تہمت لگا دی گئی کہ انہوں نے حضرت سیدہ کا حق کھا لیا، اور حضرت عمر پر یہ تہمت لگا دی گئی کہ انہوں نے جا کے حضرت مولا علی کے گھر پہ حملہ کر دیا، کچھ نے تو کہا جی آگ بھی لگانے کی کوشش کی۔ تو یہ کہانیاں بنائی گئیں اور آج تک وہ بیان کی جاتی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ اور ہم بیدار بھی رہیں، جاگتے بھی رہیں، اور سن کر بات کو دل و دماغ میں جگہ بھی دیں، کیوں کہ اس سے ہمارا ایمان وابستہ ہے، اور سب سے قیمتی متاع سرمایہ میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے۔ ایمان نہ رہا تو کچھ بھی نہ رہا، اصل مال ہمارا ایمان ہے۔
باقی وہ جو رات میں نے کہا اعمال اس ایمان کا ثمرہ ہے۔ اصل شے کیا ہے؟ ایمان کے نام، ایمان کا دوسرا نام ہے عقیدہ۔ ایمان کا دوسرا نام کیا ہے؟ عقیدے کو ایمان کہتے ہیں، ایمان کو۔ اگر یہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ اگر یہی نہ رہا تو پھر آپ نماز پڑھیں گے کسی کام کی نہیں، حج کریں گے کسی کام کا نہیں۔ کیوں کہ ایمان کی جو ہے نا مثال، وہ ہے زمین جیسی۔ اب ذرا سننا، ایمان کی مثال کیا ہے؟ زمین۔ اب زمین ہوگی، آپ اوپر بیج ڈالیں گے تو زمین سے اگے گا۔ اعمال ہیں بیج کی طرح، ایمان ہے زمین کی طرح۔ جب زمین ہی کوئی نہیں، بیج ڈالتے رہو گے پتہ ہی نہیں چلے گا کدھر گیا ہے۔ اس لیے ایمان بچانے کے لیے میں نے کل بھی آج بھی روز میری کوشش یہ ہے کہ ایمان محفوظ رہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت، ان دونوں کی مثال میرے اور آپ کے نبی نے بڑی خوبصورت دی۔ سرکار نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح، سفینہ نوح کی طرح ہے۔ یہ دنیا سمندر کی طرح ہے، دنیا سمندر کی طرح ہے، اہل بیت کشتی کی طرح ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح۔ اب دنیا ایک سمندر ہے، اس سمندر میں ہم اگر پار اترنا چاہیں کہ آخرت کے اس کنارے پہ پہنچ جائیں سلامتی کے ساتھ، تو ہمیں اس سمندر کو پار کرنے کے لیے کشتی چاہیے۔ لیکن کشتی ہو، رستے کا پتہ نہ چلے، پھر ڈوبیں گے۔ تو ستارے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ کشتی والے ستاروں کے ذریعے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں شکر ہے خدا کا کہ ہم ہیں مسافر، دنیا ہے سمندر، اولاد نبی ہے کشتی، صحابہ ہیں ستارے۔ جن کے پاس یہ سامان ہے ان کے لیے یہ جہان ہے یا وہ جہان ہے۔ اسی لیے حضرت امام احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ انہوں نے خوش ہو کے کہا، کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ ان دو حدیثوں کو سامنے رکھ کے کیا کہا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہم کشتی سے بھی پیار کرتے ہیں، ستاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، اس لیے ہم ان دونوں سے پیار کرتے ہیں، دونوں کا دل کی گہرائیوں سے اقرار کرتے ہیں۔ پکڑے وہ جائیں گے جو ان سے تکرار کرتے ہیں۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آپ کو مجھے بھی یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ اہل بیت کو بھی دونوں ہاتھ سے عقیدت کا سلام،
صحابہ کو بھی دونوں ہاتھ سے محبت والا سلام۔ ہم کسی پہ انگلی اٹھاتے، جو آدمی ریسرچ سکالر بن کے یوٹیوب پہ ایک بھی صحابی کی طرف کوئی الزام لگائے، سمجھ لو عبداللہ ابن سبا یہودی کی یہ روحانی اولاد ہے۔ وہ 70 قرآن بھی سر پہ رکھ لے تو سمجھنا کہ یہ یہودیوں کی نسل ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا، فرمایا احبو اہل بیتی لحبی، میری اہل بیت سے اس لیے پیار کرو کہ میری اہل بیت ہے، میری اہل بیت ہے، میری اولاد ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں فرمایا اللہ فی اصحابی، میرے دوستوں کے بارے میں خبردار ان کے بارے میں زبان نہ کھولنا، وہ جانے میں جانوں۔ یہ بنیادی چیزیں یاد رکھیں۔ کبھی بھول کے بھی کوئی آدمی بڑی ساری پگڑی، اس سے بڑا جبہ، داڑھی ناف تک، اور سر پہ کعبہ اٹھا کے کعبے کا غلاف لپیٹ کے آ جائے، حضرت علی کے بارے میں ذرا سی ایسی بات کرے کہ دل کے اندر چبھنے لگے، سمجھ لو کوئی بے ایمان ہے۔ کوئی آدمی آئے اور کربلا اور نجف کو سر پہ اٹھا لائے، کعبے کے غلاف کو لپیٹے ہوئے، مہینہ رمضان کا ہو، کعبہ بھی ہاتھ پہ اٹھائے ہوئے ہو، اور حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں میلی بات کرے، سمجھ لو دھر کا بے ایمان۔ یہ لوگ ایمان کا معیار ہے۔ باقی رہا آپس کے اندر، قرآن مجید کہتا ہے کہ مسلمان آپس میں صلح میں بھی رہ سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی بھائیوں میں لڑائی بھی۔ تسی جڑے بھائی ہو تھوڑی آپس میں کدے نہیں ہوئی، ہوندی ہے نا، لیکن کیا بھائی چارہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قائم رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ پہلے قرآن سے پوچھے، یہ قرآن کہتا ہے تمام اہل ایمان بھائی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا میرے نبی یہ جو تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، ایک وقت وہ تھا یہ جہنم کے گڑھے پہ تھے، یہ ایک دوسرے کی گردن کاٹتے تھے، اور اگر آپ یہ پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرتے انہوں نے ایک نہیں ہونا تھا۔ اللہ نے کرم کمایا، دشمنوں کو بھائی بھائی بنایا۔ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے کیا تھے؟ دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن۔ الف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے، ایک کر دیا، ملا دیا، اور ایسا ملا دیا کہ تم جو سگے بھائی تھے ان کو پشت کے پیچھے، لیکن جو نبی نے بھائی بنائے انہیں آنکھوں پہ بٹھایا۔ یہ جو ایک ہوتا ہے وہ بھائی جو میرے باپ کا بیٹا ہے، میری ماں جایا ہے، ایک وہ ہے جو نبی نے بنایا ہے۔ یاد رکھنا، جو دین نے، ایمان نے، کلمے نے، خدا نے ہمارا بھائی بنایا، وہ بھائی اتنا پکا ہے کہ مرنے سے خصوصاً روز حشر سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن لا الہ الا اللہ والا رشتہ یہ یہاں بھی قائم ہے، یہ وہاں بھی قائم ہے۔ اور
اس رشتے کی بنیاد پر ایک بندہ مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے، اس رشتے کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن دونوں کو ملا دوں گا، ایک مشرق میں ہے ایک تے تسی تے اسی تے رہندے ہی کٹھے ہیں۔ وہ پانی والا کتنے گیا؟ آپ سمجھے ہیں کہ صحاب اور پہلے مومن کون ہیں؟ صحابہ و اہل بیت۔ کون ہے؟ صحابہ اور اہل، یہ آپس میں پہلے مومن ہیں۔ اب جب آپ کی میری بات ہے، ہم تو 15ویں صدی میں آ گئے، اولین مومن وہ ہیں جن کی رب نے قرآن کے اندر ان کو ٹائٹل دیے ہیں، ان کو ایوارڈ دیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک ھم المفلحون۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، ایک قطار نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ دوسرے مقام پہ کہا اولئک ھم الصادقون، ان میں جھوٹا ایک بھی نہیں، سارے سچے ہیں۔ آپ سمجھے؟ اولئک ھم الصدیقون، سارے سچ کا پیکر ہے۔ کیا مطلب؟ الا ان حزب اللہ ھم المفلحون، اللہ فرماتا ہے یہ میری جماعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری جماعت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کے دل کو چیک کیا ہے۔ سورہ حجرات 26واں سپارہ، اللہ فرماتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ان کے دل کو رب نے جانچا ہے کہ کھوٹ تو نہیں۔ آگے خود کہا یا اللہ پیپر کیا تھا؟ فرمایا التقوی، میں نے چیک کیا کہ ان کے دل میں تقوی ہے کہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے امتحان کے بعد رزلٹ آؤٹ کر رہا ہوں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ کیا رزلٹ دیا اللہ نے؟ امتحان کیا لیا؟ دل کا۔ سب سے اوکھا امتحان ہوتا ہے۔ ان تواڈے منہ میں ویکھاں تے مسکراندے پئے ہو، اندر بھویں چھریاں لے کے بیٹھے ہو، نہیں سمجھ آئی؟ اتو اتو بندے اتو ہور تے وچوں ہور، اس لیے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی زبان پہ کیا ہے اور دل میں کیا ہے۔ زبان پہ تبسم ہے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے اور اندر، اس لیے اوکھا کام زبان سے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، دل اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ مشکل کام ہے دل کو قابو کرنا۔ آپ سارے جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا خیال صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے 4 رکعت پڑھی، مجال ہے کہ آپ کو خیال آیا ہو دائیں کا یا بائیں کا، آپ اللہ کے حسن میں غرق تھے۔ کیوں؟
ایک بندہ تواڈے وچوں ہاتھ کھڑا کر کے آکھے میں 4 رکعات دے وچ میرا خیال صرف اللہ والے پاسے رہا ہے، کوئی ایک ہے، کوئی نمازی، کوئی حاجی، کوئی غازی، کوئی مولانا، کوئی پیر، کوئی فقیر، اللہ جانتا ہے نہیں ہو سکتا، لیکن اور پھر امتحان لینے والا ہو خدا، اور امتحان بھی نہ ہاتھ کا، نہ کان کا، نہ ناک کا، نہ آنکھ کا، نہ زبان کا، امتحان بھی اندر جان کا، اور اللہ نے رزلٹ دیا، فرمایا سارے بخشے ہوئے، صرف بخشے نہیں، اجرن، ان کے لیے ثواب ہی ثواب ہے، مولا کتنا چھٹا کی پاؤ، کلو، من، ٹن، فرمایا اجرن عظیم، نہ حد ہے نہ حساب ہے، قلیل نہیں عظیم اجر ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ اہل بیت ہیں، یہ صحابہ ہیں۔ اگر لڑائی ہوئی تو ایسے ہی ہوئی جیسے آپ کی اور آپ کی بیگم کی ہوئی، اے ہونے لڑائی ہوئی ہے تے ہونے 5 منٹ تو بعد او تسی روٹی نہیں کھاؤنی، تسی آکھنا ہے کھاؤنی تے ہے، یہ کوئی لڑائی ہے؟ اوپر سے بس 2 منٹ کے لیے وہ حضرت امام حسن و حسین کی آپس میں ہو گئی لڑائی، تو پتہ چلا بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، ہو گئی لڑائی، لڑائی کے بعد 1 دن بھی گزر گیا، دوسرا بھی، تیسرا جب آیا تو ایک روایت تو یہ ہے کہ امام حسین نے اپنا نوکر خادم بھیجا، جا میرے بھائی حسن کو کہے کہ اسی تواڈے نال رسے پیاں، آؤ تے سانو منا جاؤ، آؤ تے سانو منا جاؤ۔ جدوں تسی بھرا نال لڑ پیندے ہو، تسی آدھے ٹھیکیدار نو بلاؤ تے دیوار کراؤ، تے بیگم بھی آدھی اے ٹھیک ہے، یہی کرو۔ یہ حسن حسین کی لڑائی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جا میرے بھائی سے کہے ہم تجھ سے لڑے ہوئے ہیں، اساں رسے سانو منا۔ جب پیغام پہنچا، قاصد پہنچا، تو بھائی کی آنکھوں میں آنسو، چلے گھر سے، قاصد بھاگا، کہا وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، سرو بھی جھومتے جاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، چاند تاروں میں بڑی ہلچل ہے نصیر، یہی آثار بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں۔ یہ زلف بردوش کون آیا؟ یہ زلف بردوش کون آیا؟ یہ کس کی آمد سے گل کھلے ہیں، مہک رہی ہے فضائے ہستی، تمام عالم بہار سا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت امام حسن ہمارے سجن، آپ حضرت امام حسین کے گیٹ تک پہنچ گئے۔ اب امام حسین نے دیکھا رسے منیج گئے، حالانکہ روٹھے یار ڈاڑھے اوکھے منیند۔ ایک تے رس دے بڑے جلدی ہیں، جنوں نات نہ پڑھن دے اور اس جانا ہے، تے جنوں تبرک ٹائم تے نہ لبے۔ ایک تے رس دے جلدی نے تے رس دے بھی
چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے پھر جدو روس جان پھر ترے ترے دن انہاں نوں مناندے رہو سچی تو کہا ہے روٹھے یار ڈاڈے اوکھے منیندے منتاں تے زاریاں ترلے کریندے امام حسن داخل ہوئے امام حسین اٹھے وہ ادھر سے روئے یہ ادھر سے روئے اور دوڑے باہیں کھل گئی میرا ویر آیا ساری دنیا دا پیر آیا حضرت امام حسین آگے گئے سرائکی زبان میں کہتے ہیں تو آئیں کیا تو آئیں تے صحابچ صحابال اے ایک تے توڑے ہوتے میں نے شک بڑا پہندہ ہے تو انہوں پتہ نہیں سمجھ آندھی بھی پہی ہے کہ نہیں اچھا ماشاءاللہ کہ جیدے نال کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا تے شرارتاں کی دن میں وڈے نو پھاڑ لینا یہ ان ذرا ذہن چ رکھیں کیا تو آئیں تے صحابچ صحابال اے مکی اوک اکرس تیرے آمن تے تسی آئے ہو تے ساڑی جانے چ جان آ گئی ایدہ کی ترجمہ ہے ان تو انہوں میں پہ آخدہ تسی آئے ہو میری جان توڑے آن نال ساڑی جانے چ جان آ گئی ہے تے مکی اوک اکرس اکرس کہتے ہیں حبس بن جائے پسینہ بہنے لگے سانس پھنسنے لگے اس کو کہتے ہیں اکرس تو کہتے ہیں تسی آئے ہو مکی اوک اکرس تیرے آون تے چودھار چودھار خوشی دیاں جھم راہن چودھار خوشی دیاں جھم راہن این آئیے چاس تیرے آمن تے ہر پاسے موجود ماتم ہن ہن تھئی ہے بس تیرے آمن تے کئی یعنی ہزاراں کئی میں جیہے حال ہلاک ارشد اج پہن واس تیرے آمن تے امام حسن نے امام حسین کو گلے لگایا بہت روئے مل کے جب بیٹھے دونوں بھائی تو امام حسن نے پوچھا امام حسین سے کہ اے منان دا کیڑا طریقہ سکھی آئی اے منان دا انہاں کیا بھائی جان او کنج فرمایا جے منانا سی تو میرے گھر آنا سی آ کے منانا سی اے منان دا کی طریقہ ہویا میری ماں جایا تو مینو گھروں بلایا اے کنج تو منایا اے تیرا مناؤن دا طریقہ مینو سمجھ نہیں آیا امام حسین نے عرض کیتی بھائی جان نانے کولوں سنیا سی جیڑا پہلے آ کے مناوے گا سارا ثواب لے جاوے گا میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ حسین آوے ثواب لے جاوے میں آکھیا بھائی آوے ثواب لے جاوے ناراضگیاں ہو جاندیاں پھر منیج بھی ایک اور مثال یہ تو مسئلہ سمجھاون واسطے میں عرض کر رہے ہیں انہوں سمجھو گے تے اگے سمجھنا آسان ہو جائے گا
حضرت سیدنا مولا علی دوجی شادی دا پروگرام بنایا. یہ ساریاں کتاباں وچ ایران والیاں وچ بھی تے پاکستان والیاں وچ بھی. مولا علی نے دوسری شادی دا پروگرام بنایا تے او کے دے گھر ابو جہل دی بیٹی نال انہاں پیشکش کیتی, انہاں رسی ہلائی, گل سیدہ فاطمہ تک آئی. بی بی پاک نے آپ نے چادر چکی, حسن حسین نو زینب پاک نو سینے نال لایا. بی بی ناراض ہو کے ٹر گئی میں کہ ابا جی نو آکھیا بابا جی تسی ساڈی خبر ہی نہیں لیندے, تیری دھی فاطمہ دے اتے علی سوکن لے آ رہے ہیں, او بھی ابو جہل دی بیٹی. ناراضگی تھے تی کر پہنچی کہ مدینے والا محبوب ممبر تے آیا تے ممبر تے آ کے آکھیا میں حلال نو حرام تے نہیں کردا, پر محبوب خدا تے دشمن خدا دی بیٹی کٹھے رل نہیں سکدی. علی نو جا آکھو جے کرنی این شادی اتھے تے ساڑے والوں پھر. ناراضگی ہوئی کہ نہیں؟ پھر جڑے ویلے جناب مولا علی سر جھکایا, اکھاں وچ انجوان دا طوفان آیا. سونیاں پچھلیاں معاف چا کرو, آئندہ اساں غلطیاں نہ کرانگے. اب ہن کی ہویا, نبی پاک نے پھر جدوں بھی اے آپس وچ رسے محبوب نے جانا وچ بے جانا, اودو او دا ہاتھ پھڑنا, اودو او دا ہاتھ پھڑنا, سینہ نبوت دا ہونا, اتھے رکھ دینا ہاتھ سیدہ زہرا دا, اتے علی دا, اتے پاک نبی دا ہاتھ. فرمایا آنکھو اسی منی گئے. ہون آپس وچ روس پین تے سس وی او وسنا چاندن خاوند بیوی تے جڑی کل آکھدی سی پترا شادی کر, میرا دل کردا ہے میں تیرے ہتھاں تے مہندی ویکھاں, میرا دل نہیں لگدا, میں اپنی بہو نو بیٹی بنا کے لے آواں گی. 6واں دن آندا ہے او بیٹی بہو ہو جاندی ہے, بہو تو بہو ہو جاندی ہے. پھر اجاڑے کون کر دیے؟ ہن سارے دھڑ وٹ گئے. اماں جان دسنا نہیں, اماں جان نو کہ قادری صاحب اج خیر نال اے آکھیا. ہائے ہائے, لڑائی ہوندی ہے کہ نہیں؟ ناراضگی ہوندی ہے تے میرے رب فیصلہ کی کیتا. اللہ پاک فرماندا وا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما. اللہ فرماتا ہے جب آپس میں مسلمان لڑائی کریں, یہاں تک کہ قتال پہ اتر آئیں, قتال تلواریں نکالنے, بندوقیں نکالنے آپس میں مسلمان, تو تم جو ہو تم کیا کرو گے؟ آؤ بیچ میں دونوں میں صلح کراؤ. اس سے ثابت کیا ہوا کہ دو مسلمان لڑ بھی سکتے ہیں, جنگ بھی کر سکتے ہیں, صلح بھی ہو سکتی ہے, اور یہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے. لیکن اگر وہ آپس میں لڑیں اور میرے جیسا اٹھ کے ایک کو کہے کہ یہ کافر یا یہ کافر, مجھے پکڑا جائے گا کہ یہ تو نبی کا یار, یہ بھی نبی کا یار, تو بیچ میں تیری کیا اوقات ہے, تیری حیثیت کیا ہے, خود ایک مثال میں آپ کو اور بھی دے دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کے گھر گئے, جا کے پوچھا علی کہاں ہے؟ تو حضرت خاتون جنت نے کہا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو کے کہیں چلے گئے.
تو عرض کیا گیا سرکار وہ مسجد میں گئے ہیں، نماز کا وقت ہے نہیں، جب بغیر نماز کے وقت کے کوئی مسجد میں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں۔ اب سرکار دو عالم سیدھے مسجد میں تشریف لے گئے، جا کے دیکھا تو حضرت علی مسجد کے فرش پہ سو رہے ہیں اور مٹی آپ کے بدن کو چھو رہی ہے۔ اب سرکار دو عالم نے نوازنے کے لیے، یہ نوازنے کا انداز ہے، ہلکی سی محبت بھری ٹھوکر لگائی اور کہا قم یا ابا تراب، او مٹی کے باپ۔ یہ محبت کا جملہ ہوتا ہے، قم یا ابا، یا ابا الحسن نہیں کہا، یا علی بھی، کیونکہ مٹی لگی ہوئی تھی نا، اس رعایت سے کہا او مٹی کے باپ۔ تو حضرت علی نے ایسے جو دیکھا کو آ گئے آپ، کیا کہا او مٹی کے باپ۔ تو انہوں نے دیکھا تو تشریف لے آئے خود آپ۔ اب جلدی جلدی اٹھ کے اپنے بدن کو جھاڑا، فرمایا چل میرے ساتھ۔ اب حضور لے گئے اور پھر وہی منظر جو میں نے بتایا، دو آپس میں وجود ناراض، سرکار نے دونوں کو پھر کیا راضی۔ سمجھا کیا رہا ہوں؟ سمجھا یہ رہا ہوں کہ ادھر بھی ناراضگی ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جب یہاں لڑائی ہوتی ہے تو جو فتویٰ یہاں ہے وہی وہاں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کہتے ہیں جی فلاں صحابی نے یہ کیا اور سیدہ ناراض ہو گئیں۔ میں نے کہا سیدہ ناراض ہوئیں پھر راضی بھی تو ہو گئیں، لیکن کہتے ہیں جی بی بی اگر کسی سے ناراض ہو جائے اس کے لیے یہ سزا ہے۔ میں نے کہا آہستہ بول، یہی معاملہ علی المرتضیٰ ہے۔ وہاں فتویٰ کیا ہے؟ کہتا ہے جی وہاں پھر راضی ہو گئے۔ میں نے کہا یہاں بھی پھر راضی ہو گئے، اور کچھ ناراضگیاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کل قیامت کا دن جب آئے گا مدینے والا وہاں پھر راضی کرائے گا۔ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر معاملے یہاں کے یہیں رہے، لیکن ضد ہے، مانتے نہیں۔ کہتے نہیں جی حضرت ابو بکر سے بی بی ناراض ہو گئیں، فلاں سے ناراض ہو گئیں، فلاں نے ناراض کر دیا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ ناراضگیاں، اب ذرا غور کرنا، اگر آپ مجھ سے ناراض، میں آپ سے ناراض، معاملہ بدل گیا دشمنی میں، کیا کبھی دشمن نے بھی دشمن کا نام اپنے بچوں کا رکھا ہے؟ میں سیدھا پوچھوں کہ کیا آپ مسلمان، ہم مسلمان اپنے بچوں کا نام یزید رکھتے ہیں؟ شمر، ابن زیاد، کوئی آدمی ہم میں سے اپنے بچوں کا نام فرعون، نمرود، حامان، شداد کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ ہمیں ان سے نفرت ہے، ہمیں ان سے نام وہ رکھا جاتا ہے جس نام سے، یہ اصول ہے، نام ہم وہ رکھیں گے جس نام سے ہمیں محبت ہے، پیار ہے۔ حضرت امام حسین کی میں نے رات کو مثال دی تھی، ایک بیٹا آیا نام رکھا علی، دوسرا آیا نام رکھا، تیسرا آیا، بلکہ ایک روایت جو شیعہ کی کتاب میں بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، ان کا نام بھی علی تھا۔ مدینے کے گورنر کی طرف سے اعلان ہوا جتنے ہاشمی نوجوان ہیں
آئیں اور انعام وظیفہ لے جائیں، ماہانہ یا سالانہ وظیفہ لے جائیں۔ جتنے ہاشمی جوان تھے ان میں حضرت علی یعنی امام زین العابدین وہ تھے جوان۔ گئے گورنر کے دروازے پہ، اس نے اندر بلایا، آپ سے پوچھا آپ کا نام؟ فرمایا علی۔ اس نے کہا آپ کے بھائی کا نام؟ فرمایا علی۔ اس نے کہا چھوٹے کا نام؟ کہا علی۔ گورنر کے دل میں ذرا کدورت تھی، یہ بنو امیہ کا گورنر تھا، اب اندر ہی اندر کوڑھ کے گھوٹ کے کہنے لگا تمہارے باپ کو پوری کائنات میں علی کے سوا کوئی نام نہیں ملا؟ سمجھے؟ علی کے سوا تمہارے باپ حسین کو کوئی نام نہیں ملا۔ حضرت علی زین العابدین نے کہا یہ تو میں اپنے بابا سے پوچھوں گا۔ اب جو معاملہ ہوا وہ ہوا، آپ واپس آئے، امام علی مقام امام حسین نور ولایت سے جان گئے کہ اس نے ضرور ٹوکا ہوگا، ضرور بولا ہوگا۔ اب آپ اٹھ کے بیٹھے، فرمایا میرے بچے گورنر نے کچھ کہا تو نہیں؟ بابا کہتا تھا تیرے باپ حسین کو علی کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں ملا۔ امام حسین جوش میں آئے، چار پائی کی باہیں پکڑی، فرمایا علی بیٹے اگر خدا تیرے باپ حسین کو 100 بیٹا دیتا، ہر بیٹے کا نام رکھتا علی۔ علی 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 امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ علی امام منست و منم غلام علی، علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ کہہ گئے پیر میرے علی یہ ہے سنیوں کی گلی، اور بات سنیوں کے جلسے میں چلی، میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا۔ کیا کہا میرے امام نے؟ فرمایا اگر خدا مجھے 100 بیٹا دیتا میں نہ رکھنا سی علی۔ علی یہیں رک جاؤ، اب رک جاؤ، بجلی رک گئی ہے۔ انہوں ساڑے نال زد دے، سانو ایدے نال زد دے، اسی آدھیاں تو آ نہ آ، یہ ہمیں ہر رات چیک کرتی ہے بھاگتے ہیں یا بیٹھتے ہیں۔ اے تو سانو 1000 وار چیک کر، اساں پیسے نال نہ آ پایا نہ بندے بلائے نے۔ اے جڑا سٹیج تے بیٹھا ہے اے 35 لاکھ موک کے نہیں آیا، نہیں سمجھ آئی؟ ایک گھنٹے اندھا حساب کر کے نہیں آیا، اے بغیر حساب دے آیا ہے، اے بغیر شمار سے یہ آیا ہے پیار سے، اس کو محبت ہے حیدر۔ کیوں جی؟ تو انہوں اسی کو پیسے دیتے ہیں، تو سن کوئی مینو پیسے دیتے ہیں؟
سبحان اللہ، پیر ہورانو جوش چڑھیا ہے، یہ بھی شکر ہے نیڑے بیٹھن تا انہوں جوش چڑھیا، سبحان اللہ۔ لیکن میں پوچھتا ہوں آپ سے، اب ذرا جاگ کے، امام حسین نے یہ کہا میں ہر بیٹے کا نام رکھتا، کیوں کہا کیونکہ یہ نام مجھے پیارا لگتا ہے۔ بات طے ہو گئی، نام وہی رکھیں گے بیٹے کا جو پیارا لگتا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، مشرق و مغرب کے ہر عالم، سنی، شیعہ، وہابی، چکڑالوی، جس سے جا کے پوچھو مولا علی کے بیٹے کتنے ہیں؟ بیٹے ہیں مولا علی کے 17 یا 18، اور 18 میں سے چھٹے یا 7ویں نمبر پہ جو بیٹا ہے اس کا نام ہے ابو بکر۔ بیٹا ہوا مولا علی کے گھر میں، لایا گیا، دکھایا گیا، مولا مرتضی رب نے بیٹا دیا، نام کیا رکھیں؟ مولا علی کو سوچنا نہیں پڑا، انہوں نے کہا جڑے سونے سونے نا گزر گئے نے انہاں وچوں ایک چن لیندے ہیں، انہاں وچوں ایک، او میرے گھر ہوئی میری پوتی، سبحان اللہ، انہاں میرے کلو پوچھیا ہے دا نا کی رکھیے، میں کہ ایک کیڑی سوچن والی گل ہے، پیچھے نگاہ دوڑاؤ، نبی پاک دے گھر بھی تک لو، کسے ہور نبی دے گھر بھی تک لو، اور نبیاں دے وچوں کوئی ایک نا انہاں دی بیبیاں دا چون لو، سیدھا کام ہے۔ انہاں آکھیا پھر سارا رکھ لویے، حضرت اسحاق دی اماں دا نا سی، میں کہ 7 بسم اللہ۔ اے نا سانو چنگا لگا تاں رکھیا یا اے نا دے اتے غصہ آیا؟ چنگا لگا۔ مولا مرتضی نے اپنے ایک پتر دا نا رکھیا ابو بکر۔ اجے بھی ثبوت منگ دیو پیار ہے کہ نہیں؟ یہ نفرت سے نام رکھا ہے یا پیار سے؟ حضرت عباس علمدار، کرب و بلا کا علم بردار، قلب لشکر کا علم بردار، یہ اکیلے کربلا میں نہ تھے، یہ 4 بھائی تھے سگے، ایک ماں سے حضرت عباس علمدار، دوسرا سگا بھائی حضرت عبداللہ، تیسرا سگا بھائی حضرت جعفر، چوتھا سگا بھائی حضرت عثمان۔ اور آپ کو نہ میں بتاتا ہوں نہ ذاکر بتاتے ہیں، میں اپنی غلطی مان رہا ہوں، حضرت عباس علمدار کے جب بازو کٹ گئے اور علم جھنڈا حسینی گرنے لگا تو ان کے بعد جھنڈا کس نے اٹھایا؟ دوسرا علمدار، اس کا نام ہے حضرت عثمان۔ اگر پتر تے علی دے، ہائے ہائے ہائے، اگر علی سے پیار ہے تو علی کے بیٹے سے نفرت کیوں؟ یہ کیا مطلب ہے کہ مولا علی، ہم سنی وہ ہیں، ہم کہتے ہیں آقا تو نہیں، تیری اولاد نہیں، تیرا شہر نہیں، تیرا در نہیں، تیرا گھر نہیں، تیرے دروازہ نہیں، تیرے دروازے کی مٹی نہیں، تیری دروازے کی مٹی پہ جو کتا ہے، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔
بتاؤ پیار کس کو ہوا؟ ہم عثمان سے بھی پیار کرتے ہیں کیونکہ عثمان بیٹا مولا علی کا ہے، ابو بکر سے بھی، کہو نا ابو بکر سے بھی پیار کرتے ہیں، ابو بکر بیٹا مولا علی کا ہے، عمر سے پیار کرتے ہیں، عمر بیٹا مولا ابو بکر سے پیار کرتے ہیں، ابو بکر بھائی امام حسین کا ہے۔ یہ کمال ہے ان کے جھنڈا نہیں ان کا، بس ویسے ہی ایک جھنڈا بنا لیا، اس کو چومتے پھرتے ہو۔ عثمان سے پیار کیوں نہیں؟ ابو بکر سے کیوں نہیں؟ عمر سے کیوں نہیں؟ پھر آپ حیران ہوں گے، یہ تو 3 بیٹے جن کا نام حضرت ابو بکر کے نام پہ، دوسرے کا حضرت عمر کے نام پہ، تیسرے کا حضرت عثمان کے نام پہ، اب آگے امام حسن آ گئے، امام حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر۔ یہ ایکسیڈنٹلی ہو رہا ہے، حادثاتی طور پہ ہو رہا ہے، اچانک ہو رہا ہے۔ اے جدو پتر ہوئے گھر نہ ہوئے ابو بکر تے پیو بلاندا ہوئے، کم از کم 100 واری بھی اگر بلاوے، علی دے گھر وچ آواز آندی ہوئے گی، ابو بکر پتر، عمر بیٹا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ جڑے گھرانوں اگ لاون انہاں دے نا رکھی دے نے، اتھوں ہی کہانیاں مک گئیاں، اتھے ہی سارے جھوٹ فنا ہو گئے، ساریاں جھوٹیاں روایتانوں اگ لگ گئی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جو کہانیاں ہیں، یہ کہتے ہیں مولا علی حضرت ابو بکر کی بیعت کرنے نہیں آ رہے تھے، اس لیے حملہ کیا گیا۔ ایک بات میں اور پوچھتا ہوں، حضرت مولا علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، کم از کم یہ فاصلہ، یہ عرصہ بنتا ہے 24-25 سال، اور 25 سال مسلسل حضرت مولا علی نمازیں پڑھتے رہے۔ کن کے پیچھے؟ پہلے حضرت ابو بکر کے پیچھے، پھر حضرت عمر کے پیچھے، پھر حضرت عثمان کے پیچھے، 25 سال دیاں نمازاں۔ جی نہیں سمجھ آئی؟ اے مولا علی تواڈے کولوں بھی کمزور سی، او ایک جھاڑو دین والا سی تے انہیں ویکھیا ساڈے مولانا صاحب دی شلوار گٹے تو تھلے، تے اگلے دن اتھے آکڑیا کھلوتا ہے، او بھئی تو آندا نہیں؟ میں نہیں آونا۔ کیوں نہیں آونا؟ تواڈے امام صاحب دی شلوار جڑی گٹے تو اوقات جھاڑو دینا، اکڑ گیا ہے شلوار گٹے تو تھلے۔ اے چھوٹے جے جرم نو، حالانکہ جرم ہے نہیں، انہیں بنا جو لیا، اے گٹے تو شلوار تھلے تے بلے بلے۔ انی پاور ہے کہ آدھے نہیں پڑھاں گا، پورا صدیق پورا چودھری صاحب حاجی صاحب ٹر کے گیا آدھے نہیں پڑھاں گا، اڑ جو گیا، اساں اینوں نہیں منا سکے کیونکہ اڑ جو گیا، اے دی پاور ہے، تے علی دی پاور دا تینوں پتہ ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ مولا علی سے جب کسی نے کوفے کی مسجد خطبہ دے رہے تھے، پوچھا کیا آپ سے نبی پاک نے خلافت کا وعدہ کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو پھر انہاں کھو لئی۔ مولا علی ہس پہ آکھن لگے ہیں بے وقوف، وہ علی کو بھی کوئی چیز کھو سکتا ہے؟ او بے وقوف سی، اتھے پوریاں جماعتاں بے وقوف لگیاں پھر دیا۔ سن میرے علی دا جواب، میرے مولا علی نے کوفے کی مسجد میں فرمایا اگر میرے نبی نے، میرے پیارے نے مجھ سے وعدہ کیا ہوتا، میں ابن قحافہ دے پتر یعنی حضرت ابو بکر کو میں منبر رسول کے پہلے زینے پہ پاؤں ہی نہ رکھنے دیتا۔
پر مسئلہ یہ تھا کہ میں کہاں تھا؟ حضور کے گھر میں تھا۔ بلال نے باہر سے آواز دی، حضور نماز دا ویلا ہو گیا ہے تے حضور دی طبیعت سی ناساز۔ آپ نے فرمایا میرے ہوندیاں، آپ نے فرمایا میں بیمار بھی نہیں سا، ٹھیک سا، چنگا بھلا سا تے حضور نے مینوں تکیا بھی، پھر بھی فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو میرا مصلا سانبھ لوے۔ میرے مولا علی کا جواب سن رہے ہو؟ فرمایا میں صحت مند تھا، میں تھا، مجھے دیکھ کر بھی حضور نے آرڈر کس کا کیا؟ صدیق اکبر کا۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے جب اپنی خلافت شروع ہونے لگی، آپ نے کہا بھائی جنہیں لینی ہے لے لو، اے بوجھ چکیا نہیں جاندہ۔ مولا علی آگے آئے، فرمایا من یؤخرو کا قدمک رسول اللہ، کہ دی جرت تینو ہٹاوے جنو نبی اگے کھڑا کرے، کہ دے وچ جرت تینو ہٹاوے۔ سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ اے باقی تو انہوں بھول بھی جائے، اے تے یاد روے گا مولا علی دے ایک پتر دنا، دوجے دنا، تیجے دنا، میں قربان یا قربان تڑا ماشا کدھر گیا؟ ماشا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھلے بہ گئے ہو خان جی؟ اوہو انہوں کو کرسی شرسی رکھ دے ہو بھئی کتے گئے ہو؟ سبحان اللہ۔ تسی ذرا نیڑے ہو تو نال پشتو بھی بولنی ہے شہباز شریف دی طرح، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ بھائی وسیم چشتی بہشتی۔ یاد رہے گا امام حسن کا دور آیا، اللہ نے امام حسن کو امام حسن جیسا سونا بیٹا عطا فرمایا۔ اب انہوں نے بیویوں نے اٹھایا، سرکار اذان بھی دے دو، نام بھی رکھ دیو۔ حضرت امام حسن نے کہا مینو اس تو سونا نا نہیں کوئی سمجھ آندا، رکھ لو ابو بکر۔ جی یہ دشمنی سے رکھ رہے ہیں، یہ باغ فدق والا معاملہ پہلے ہو چکا سی، اگر او دے اتے کوئی لڑائی ہوندی نہ کسے نہیں رکھنا سی، اے بعد اچ نا جو پہ رکھ دیں، نمازاں پہ پڑھ دیں تے ابو بکر پھر ایک اتھے نہیں امام زین العابدین دا گھر، امام زین العابدین دا گھر اتھے بھی آیا، اتھے ایک پتر دا نام رکھیا عمر۔ کس کا بیٹا؟ امام زین العابدین میرے امام حسین کا پوتا، امام حسین کا پوتا، امام زین العابدین کا بیٹا، نام کیا ہے؟ عمر۔ کتابیں میرے پاس ہیں کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے یہ خواہ مخواہ وہ گالی والا کام کرنے کی، اشارہ کر دیتا ہوں۔ میرے جو ایران والے حضرات ہیں ان کی کتاب میرے پاس ہیں، کتابیں بھی، ان میں یہی کچھ لکھا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے جن کا نام تھا حضرت محمد باقر، حضرت امام محمد باقر کے بھائی کا نام تھا حضرت عمر، اور حضرت امام زین العابدین کہا کرتے تھے جانتے ہو عمر مجھے کتنا پیارا لگتا ہے؟ آپ فرماتے تھے اما عمر چشم منست کہ من بینم بعاں، فرمایا اے جیڑا عمر بھرائے نا اے مینو میریاں
اکھاں ورگائے لوگ اکھاں نال تکدے نے میں عمر نال تکدا واں اے جیڑا عمر اے میری اکھ اے کی ہے میری میرے نبی فرماندے ہوندے سن اے جیڑا ابو بکر صدیق اے میری اکھ تے ایتھے امام محمد باقر نے فرمایا اے جیڑا عمر اے میرا بھرا اے میری اکھ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں یہ اہل بیت والے اپنے بچوں کا نام ابو بکر و عمر و عثمان پہ رکھ رہے ہیں یہ دشمنی ہے یا پیار ہے میرا آپ سے سوال ہے جڑے ستے ہو تہاڈا کی خیال ہے اے جڑے بندے بیٹھے ہون نا نیڑے تے اونج کرن اے تواڈی مہربانی میرے تک پہنچ جاندی ہے حضرت تسی دوویں بزرگ اگے آ جاؤ اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ تے ذرا سیک مینوں لگے گا نا آسرا رہے گا جگہ دیو بھائی بزرگاں نوں اے وڈے لوگ سامنے بیٹھے ہون تے ذرا بندہ مضبوط ہو جاندا ہے ماشاءاللہ آپ نے سمجھا میں نے کیا کہا جیڑا بندہ بیٹھا ہوئے نا کی نا ہے تیرا یار بھول گیا عمر میں آکھیا یہ بندہ مسکراندہ بڑا ہے پیا اے بعد اج پتہ لگا اے دا نام ہی عمر ہے خوش ہو رہا ہے کہ بار بار میرا ہی نہ آ رہا ہے ظالمہ تو تے ایک ڈبہ مٹھائی دا لے کے آونا سی خالی ہاتھ آ گیا تے لیکن کالا میں تے مٹھائی نہ لے آویں کیونکہ ڈاکٹر آکھیا شوگر نیڑے آئی کھلوتی سبحان وہ بندہ بیٹھا سی سامنے مولانا پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب تقریر کر رہے سن تے جیڑے سامنے بندہ بیٹھا تے ایک بندہ بیٹھا تے پیر صاحب دی طرح مستی دے وچ اونگ تے اونگ تے شاہ صاحب بڑے بزرگ سن ڈنڈا رکھ دے سن پورا ماشاءاللہ 6 فٹ والا انہاں ڈنڈا شریف چایا تے او دے سر تے وگایا تے فرمان لگے او بھائیا جاگ فرنٹ سیٹ تے سونا منع ہے تے جیڑے مسجد دے اندر بیٹھے ہو اے فرنٹ سیٹ ہے تواڈے وچوں کوئی ستا نا تو میں پتھر رکھے ہوئے ہیں اس واسطے جنوں نندر چوکھی آندی ہے وہ باہر جا بوے تاکہ نہ مینوں ویکھے نہ انہوں مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نام یہ فولادی مسئلہ ہے یہ ان پڑھ سے ان پڑھ کو بھی سمجھ میں آئے گا پڑھے لکھے کو بھی اسے سمجھ میں آ جائے گی یہ ساری کہانیاں ہیں یہ سارے جھوٹے قصے سناتے ہیں اگر اتنی نفرت تھی اب جو بات بتانے لگا ہوں عقل ٹھکانے آ جائے گی یاد رکھو اگر دشمنی ہو مثلاً آپس میں دشمنی ہو دشمنی ختم کرنے کے لیے رشتے لیے اور دیے جاتے ہیں دشمنی ختم کرنی ہو تو کیا کیا جاتا ہے رشتے لیے اور یہ علامت پھر ہو جاتی ہے محبت کی اور اگر رشتے توڑ دیے جائیں یہ علامت ہوتی ہے نفرت کی اب میں آپ سے ایک ذرا جاگ کے ہون سونا نہیں ہون مسئلہ سمجھانا لا گیا حضرت امام جعفر صادق میرے شیعہ بھائی اپنی فقہ کا نام رکھتے ہیں فقہ جعفریہ یعنی پورے مذہب کا دار و مدار ہے امام جعفر صادق پر کس پہ امام جعفر صادق کتب ہے میرے ان دوستوں کے خیال میں ان کے بغیر مذہب کی کوئی تصویر بنتی نہیں ہے میں
اہل سنت کا ایک تابع دار، اہل بیت کا چھوٹا سا چوکیدار آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اگر میری بات غلط ثابت ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا، بات ریکارڈ ہو گئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں والدانی ابو بکر مرتین، ابو بکر صدیق میرا دوہرا بابا دوہرا۔ اے بابا تے ایکو رہی ہوں اے میرا باپ ہے، بس ایکو ہی واری، اے دا کی مطلب ہے؟ فرماندے نے مینو ابو بکر نے، اے عربی دا لفظ ہے نا، مینو ابو بکر نے دو واری جمعیا، میں دوہرا بیٹا حضرت ابو بکر صدیق دا۔ سونیا ذرا کھول کے بول، سانو شک وچ نہ رول، تاکہ سمجھن میرے محرم والے ڈھول۔ 1 لاکھ دیں دی 2 لاکھ دے ساں، ایک واری چا بول۔ ہن تسی سنو جڑے ستے ہو، حضرت امام جعفر صادق، ان کی والدہ کا نام ہے حضرت بی بی ام فروہ، بی بی ام فروہ کے ابے کا نام ہے جناب قاسم، جناب قاسم کے ابے کا نام ہے جناب محمد، جناب محمد کے ابے کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ امام جعفر صادق دی اماں حضرت ابو بکر دی کی بنی؟ پڑھ پوتی، پوتے دی بیٹی تے بن گئی پڑھ کے دی، حضرت ابو بکر کی پڑھ پوتی کا بیٹا ہے حضرت امام جعفر صادق۔ ایک طرفوں باپ نکلے کون؟ حضرت ابو بکر، ہن دوجے پاسوں آ حضرت سیدہ ام فروہ دی اماں دا نام ہے بی بی اسماء، بی بی اسماء دے ابے دا نام ہے عبد الرحمن، عبد الرحمن دے ابے دا نام ہے ابو بکر صدیق۔ تو ادھر سے آئے گا صدیق آگے ہے، تو ادھر سے آئے گا صدیق آگے ہے، صدیق کتب ہے، ساری اہل بیت کا باپ ہے۔ تسی میرے دادے نو گال کڈو تے آکھو تیرے نال پیار کر دیاں، میں جوتیاں دے ہار نہیں پواواں گا۔ وہ کوئی تواڈے دادے نو تواڈے نانے نو گالاں کڈے تے انج آکھے جی مینوں تواڈے نال محبت بڑی ہے، تسی آکھو گے اتارو چھتر کرو اے دی لٹریشن۔ کچھ سمجھ شریف میں آیا میں نے کیا کہا؟ رشتے تو میں نے نہیں جوڑے، آپ نے بھی، تقدیر نے۔ یہ سلسلہ اتنا فولاد کی طرح ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی، پھر بتا دوں اگر یاد نہ رہے تو کیسٹ یا یہ میرے دوست میرے خیال میں وہ یوٹیوب پہ بھی چڑھا دیں گے، پھر سنیں، پھر سنیں، صرف سنیں نہیں پھر سنائیں، پیغام کی طرح پہنچائیں کہ سرکار ذرا یہ تو فرمائیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ ام فروہ بی بی ام فروہ کے ابا کا نام حضرت قاسم، حضرت قاسم کے ابا کا نام محمد، محمد بیٹے کس کے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے۔ ادھر حضرت ام فروہ کی اماں بی بی اسماء، بی بی اسماء کا بیٹا حضرت عبد الرحمن، عبد الرحمن کا بابا حضرت ابو بکر صدیق، ادھر سے بھی صدیق، ادھر سے بھی صدیق۔ ہونتے من کے گالے ٹھیک، اے ہے علمی تحقیق، یہ ہے ریسرچ۔
اس جگہ پہ بول میں دیکھوں تجھے. اب ذرا غور فرمائیں، ذرا غور فرمائیں، غور فرمائیں. جس وقت ایران فتح ہوا، یہ دونوں مسلک کی کتابوں میں لکھا ہے، جب ایران فتح ہوا یزد گرد بادشاہ کی دو بیٹیاں جناب فاروق اعظم کے دربار میں پہنچیں اور حسن اتنا تھا، حسن اتنا تھا کہ مدینہ جگمگا اٹھا. عورتیں حیرت سے چھتوں پہ چڑھ گئیں. کہا شہزادیاں آئی ہیں، سورج چاند شرما رہے ہیں. اب لڑکیاں تھیں دو. اب حضرت مولا علی بیچ میں، حضرت عمر فاروق مال غنیمت تقسیم کرنے لگے. جب وہ شان والی، ظاہر ہے بادشاہ کی بیٹیاں تھیں، حسن اتنا ہے کہ چاند سورج شرما رہا ہے. مدینے کے لوگ چھتوں پہ چڑھ کے بیویاں انہیں تک رہی ہیں. حضرت عمر نے ایسے جو نگاہ ڈالی، ان میں سے جناب شہر بانو جن کا نام ہے، ان کو شاہ جہان کہتے تھے، انہوں نے چہرہ چھپایا اور کہا ہرمز کا برا ہو جس نے یہ وقت دکھایا. کاش کے کلمہ پڑھ لیتا، نبی کا دین قبول کر لیتا، ہم ذلیل ہو کے نہ آتے، کم از کم آتے عزت سے تو آتے. میں مولا علی تیری فہم و فراست پہ صدقے. مولا علی آگے آئے، کہا عمر میرے نال ایک گل کر. فرمایا جی لج پرور. بولیے. فرمایا یہ شہنشاہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو عزت کا مقام دینا چاہیے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں جو آدمی جس مقام کا ہو اس کو وہ مقام دو. میں نے اپنے حفاظ کرام کو اس لیے قریب بلایا کہ جو مجھے نظر نہیں آیا جو مجھے ملتا ہے، میں کہتا ہوں جیڑا زیادہ کسی بھی اعتبار نال او ذرا تے جڑا مجبور ہے جتھے دل کرے. تو حضرت مولا علی نے کہا یہ شہنشاہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو عزت کا مقام دینا چاہیے. اب میرے عمر نے کہا جیسے آپ کا مشورہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم کو حضرت علی نے کہا ان بچیوں کو اختیار دے دو، یہ پورے مجمع ہمارا، یہ ہاشمی قریشی نوجوان ہیں، ان کے اوپر یہ نگاہ ڈالیں، جو ان کو ان میں سے پسند آئے اسے قبول کریں، عزت کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ اسلام کا حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے. دیکھ لیں بی بی شہر بانو کو حضرت عمر و مولا علی نے کہا بیٹی گھبرا نہیں، یہ بچے ہیں نوجوان ہمارے، ان میں سے جو تمہیں اچھا لگے ان سے تمہارا نکاح کر لیتے ہیں. حضرت شہر بانو اپنے آنچل کو سمیٹ کے اٹھی، ایسے نگاہ کو دوڑایا، میرا حسین جو نظر آیا. میرا سونا حسین، لجپال حسین، لجدار حسین، دلدار حسین، سارے جگ تو سونا حسین، نبی کے دوش کا شاہ سوار حسین، فاطمہ لاڈ کا لاڈلا حسین، حسن کا ویر حسین، سنیاں دا پیر حسین. شہنشاہ کی بیٹی تھی، دماغ بھی شہنشاہوں والا تھا. اٹھی آ کے امام حسین کے سر پہ کہا جے دینا چاہتے ہو اے دے چھڈو، جے دے سکتے ہوتے. مولا علی نے ویکھیا حسین ہاں، پھر حسین کر سکتا ہے نا. آخر خاک اپنی
آخر خاک اپنی صرف در میں قدا ہوئی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ جو جس شان والے تھے قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت۔ بی بی کا نام پوچھا مولا علی نے۔ ہاں ایک بات، جب اس نے کہا نا ہرمزدہ برا ہوئے، او ایرانی زبان چاکھیا، او اے نامراد اے کردہ نا اساں پھس دینا، تے حضرت عمر نے آکھیا اے میں نو گالاں پہ کٹ دیئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اے جو ہن پشتو دے ویچ اپنا امیر خان گڑ منکندشن کمڑکھے شن کھڑچھے، تے میں پوچھاں گا ایک گالاں تے نہیں پہ کٹ دا، تے جمیل آکھے گا نہیں اے آدھا پیا سبحان اللہ بڑی سونی تقریر ہو رہی ہے۔ تے حضرت عمر نے اے آکھے آتے، حضرت مولا علی فرمایا گالاں نہیں پی کٹ دی عمر، اے آکھ دی پئیے اے ظالم نے سانو پھسایا، اسی انہیں ذلیل نہیں سانو ہرمز نے ذلیل کر چھڑیا۔ اللہ اکبر۔ تے ہون جدوں حضرت امام حسین دا انتخاب کر لیا تے مولا علی پوچھیا تیرا نام کی ہے بچی؟ انہیں آکھیا شاہ جہان، فرمایا نا تیرا نام شہر بانو نہیں تھی؟ فتح کیتا ایران عمر، آئیاں زیر تصرف عمر دے، تے عمر نے چونکہ تصرف انہاں دا سی، انہاں دیتی پاک حسین نو، تے حسین دے بچو جمع امام زین العابدین، تے بھر گئی سیدہ نال زمین، ہون نہیں آیا توانو یقین، عمر تیرے دین نو صدقے اگر عمر غلط تھے۔ اور اگلا لفظ آپ سوچنا گھر جا کے، پھر ساری کہانی خراب ہو جانی ہے۔ ایک اور گل بھی سن لو، ایک بہن حضرت شہربانو جو مل گئی حضرت امام حسین کو، دوسری کو کہا گیا بچی ہون تو چون، او جو اٹھی انہوں نظر آیا جوان، او دا نام سی محمد، او بیٹا سی حضرت ابو بکر دا، پالیا سی مولا علی نے۔ بیٹا کے دا پالیا کنے؟ دشمنی جو سی، نہیں سمجھ آئی؟ تسی ایک روٹی تے ضرور کھاندے ہو، تسی آکھو نا تینو غلط فہمی ہے، تو کدے سانو کھاندا ہوئے۔ ایک میرا بیلی سی تے او ایک دن ناشتہ اساں باولپور پڑھدے ساں، تے انہیں آکھیا مینو ناشتہ نہیں کراندے، اساں آکھیا کرا دینے، اے کیڑی گل ہے، 2 روٹیاں کھا جائے گا زیادہ تو زیادہ۔ انہیں آکھیا پھر ذرا 2 منٹ اجازت ہے میں کھا لواں، اساں آکھیا کھا لے۔ انہیں 26 روٹیاں کھا کے انہیں آکھیا شکر ہے گزارا ہو گیا۔ تسی لگ دے تے میں نو گزارے آلے ہو، سبحان اللہ۔ اگر اے توانو کھواون نا بریانی کی بریانی تے ڈبہ بھی دے چھڑن، پھر ایک ڈبہ ادھے تے ایک ادھے تے ہاتھ ادھے، اے میں بھی ویکھدا رہنا تواڈے تماشے، سبحان اللہ۔
ہاں کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں جی، دوسری بیٹی حضرت محمد بن ابو بکر، ہون اگے سمجھنا، محمد دے گھر پیدا ہوئے قاسم، محمد دے گھر پیدا ہوئے قاسم، عید حسین پاک دے گھر پیدا ہوئے زین العابدین، ابو بکر دا پوتا تے علی دا پوتا آپس وچ کی لگے، خالہ زاد بھائی، پنجابی چ کی آدن مسیر، نہیں سمجھے بٹیر، مسیر تے ساڑی زبان چاہدن مسات، مٹھی ذات، ککڑ کون تے ٹکوں رات۔ یہ رشتے داریاں، ابو بکر کا پوتا ادھر مولا علی کا پوتا، آپس میں کیا ہے؟ مسیر، مسات، خالہ زاد، تے تسی کی آدھے ہو پنجاب اتھے آلے، اوہ انگریز دیو بھتری جیو، کہہ رہے کزن، اس کو کہتے ہیں رولڈ گولڈ، اے نہ برگر مخلوق ہے نہ روٹی والی مخلوق ہے، کوئی تیسری شے ہے، کزن، کسی دے پیو نو ہی پتہ نہ لگے کزن ہے کی بلا، اے چاچے دا پوترے، ماسی دا پوترے، مطلب ہے جیڑے کم نو تروڑ مروڑ کسی نو پتہ نہ لگن دینا ہوئے، اکھو کزن ڈیزن بیزن۔ مجھے بتائیں ذرا یہ دور کے رشتے ہیں، قریب نہیں، ایک گھر ہے۔ پھر سنو، حضرت سیدنا بی بی زینب امام حسین کی بہن، کربلا کی محافظہ، قافلہ کربلا کی عظیم محافظ حضرت بی بی زینب، ان کی شادی ہوئی حضرت عبداللہ سے۔ عبداللہ بیٹے تھے حضرت جعفر کے، جن کو کہتے ہیں جعفر طیار۔ جعفر طیار کی بیوی کا نام ہے حضرت بی بی اسماء بنت امیس۔ بی بی اسماء بنت امیس کو اللہ پاک نے بیٹا دیا، کیا؟ اس کا نام تھا عبداللہ۔ پھر بیٹا دیا، اس کا نام تھا محمد۔ 8 ہجری میں جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، اور مولا علی کی بھابھی بھاوج ہو گئی، بیوہ۔ اب نبی پاک بھی موجود، مولا علی بھی موجود، خاندان بنو ہاشم کی ایک عورت ہے جو بیوہ ہو گئی۔ اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے لیے کوئی ہمدرد رشتہ چاہیے، اور رشتہ بھی اس برابر کا چاہیے، اس خاندان کی جو برابری کرے اور جو ان کو پیار دے، توجہ دے۔ پورے کے پورے مدینے میں نگاہ دوڑائی گئی، حضرت مولا علی کی نگاہ اور پاک مصطفیٰ کی نگاہ حضرت بی بی اسماء کے لیے کس پہ پڑی؟ ابو بکر صدیق۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھابھی کس کی؟ مولا علی کی۔ ساس کس کی؟ بی بی زینب کی۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اور کس کے لیے اب حضرت جعفر کے بعد کس کے نکاح میں؟ نبی پاک نے، مولا علی نے، سارے نبی کے گھرانے نے حضرت ابو بکر سے شادی کر دی۔ حضرت ابو بکر سے بی بی کو اللہ پاک نے پھر اولاد دی، اس بیٹے کا نام تھا محمد۔ اے جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو۔ او پانی دے بھائی۔
اصل میں بار بار دھوکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ مسئلے جگا کے سنانے والے ہیں. اے سیف الملوک تے ہے نہیں کہ کان تے ہاتھ رکھاں تے تسی آکھو سبحان اللہ. اے مسئلے نے سمجھن والے تے پلے بنن والے، زندگی بھر دی میل صاف. حضرت جعفر طیار اے چاچے سن حضرت امام حسین دے، تے بی بی اسما چاچی سی حضرت امام حسین دی. دوجا نکاح کے دے نال ہویا حضرت ابو. ہن جاگ کے سننا، بی بی اسما دا نکاح ہو گیا حضرت ابو بکر نال، تے بی بی اسما دی بہن حضرت میمونہ، تے حضرت میمونہ بیوی میرے نبی دی. پھر سننا، او شالا بریانی کھاؤ. جمیل صاحب آئی بھی ہے کہ نہیں؟ اچھا اے میں ویکھ رہا میں نو خوشبو آنی ہے تے میں تقریر مکانی ہے، تے خوشبو آنی نہیں میں تقریر. تے حاجی صاحب میں نو کہہ رہے نا دن اساں بھی پلیٹ اٹھانی نہیں، ظاہر ہے پھر خوشبو. اے تانوں بریانیاں مڑ مڑ لبدیاں رہن گیاں، اے تقریراں نہیں لبنیاں. ہن سمجھو، بی بی اسما دی کی بہن کا نام ہے حضرت میمونہ، تیسری بہن کا نام ہے بی بی ام فضل. ام فضل بی بی حضرت عباس جو حضور کے چاچا ان کی بیوی. چوتھی بہن اس کا نام ہے بی بی سلمہ بنت امیس، یہ بیوی ہے حضرت امیر حمزہ کی. حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس میرا نبی، ابو بکر صدیق آپس وچنے کی ہم زلف کی نے. تو کی سمجھی گی؟ اے باروں آئے نے، اے ٹکے ٹکے دا ملوانا. ابو بکر باہر والا ہے، میں نے کہا ہوش کر، ابو بکر اندر والا ہے، گھر والا ہے. یاد رہے گا بی بی میمونہ نبی پاک کی بیوی، بی بی سیدہ حضرت سلمہ بنت امیس امیر حمزہ سائیں کی بیوی، جناب ام فضل حضرت عباس کی بیوی، اور جناب اسما ابو بکر صدیق کی بیوی. اوے تنو کچھ لک تھی وی سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا ایک لطیفہ بھی آ گیا. کیا آ گیا؟ لطیفہ. حضرت مولا علی کے بھتیجے کا نام تھا محمد، یعنی حضرت جعفر طیار کے بیٹے کا نام. بیٹا جعفر طیار کا ادھر، اور ادھر بیٹا حضرت اسما کا، اور حضرت ابو بکر سے پھر بچہ ہوا، اس کا نام بھی رکھ دیا. اتھو پتہ لگا نہ اوہی رکھی دے جڑا پیارا لگے. ماں اکو تے اکو گھر وچ، اے بھی محمد. تسی آکھو گے دو محمد کٹھے ہو گئے، پچھان کنج ہوندی سی؟ پچھان انج ہوندی سی، اما آدھی سی محمد بن جعفر، انہوں آدھی سی محمد بن ابو بکر. آ گئے اے دوویں بھائی اماں دی طرفوں، ابے دی طرفوں نہیں، اماں دی طرفوں. ایک دن دوویں آپس وچ بحث کر شروع ہو گئی. کی ہو گئی؟ ہن میرے کول اور لفظ نہیں، بندے جھگڑ پیندے نا. وہ آدھے میرا پیو چنگا، وہ آدھے میرا پیو اچھا. وہ آدھے ہن محمد بن جعفر آکھے میرا پیو اچھا، کیونکہ او سی جیڑا جنت وچ ودا اڈدا ہے. تے حضرت ابو بکر دے پتر نے آکھیا میرا پیو سی جنہیں نبی پاک دے اتے جان وار دیتی. تے دوویں آپس وچ بحث پے. کیا ہو گئے؟ بحث شروع کر دیتی. تے اماں سن رہی سی، انہیں دوواں نو بلایا.
انہاں آکھیا کی گل ہے؟ انہاں آکھیا جی اے آدھا ہے میں چنگا تے میں آدھا میں چنگا. اما آکھیا اچھا تواڈے بابا علی کولو نہ فیصلہ کرا لوی. مولا علی آ گئے تے فرمائے اے سرکاراں اے دوویں لڑ پئے نے. اے آدھا ہے میرا پیو اونچا, اے محمد آدھا ہے میرا پیو اونچا, تے تسی فیصلہ کرو. انہاں کہ نہیں پہلے تسی کرو, جے کسر رہ گئی تے پھر اسی کرانگے. تے ہن بی بی دا جواب سنو. فرمایا میرا جواب اے وے کہ جواناں دے وچوں جعفر دا جواب نہیں تے وڈی عمر والیاں وچوں ابو بکر دی مثال نہیں. تے مولا علی سنیا تے بی بی آکھیا ہن تسی فیصلہ کرو. ہس پے میرے حیدر کرار. انہاں آکھیا تساں سانو بولن جوگا چھڑیا ہی نہیں. جی یہ نفرت ہے یا پیار ہے؟ حضرت ابو بکر اللہ کو پیارے ہو گئے. ابھی یہ محمد چھوٹا رہ گیا, محمد چھوٹا رہ گیا. اب اس کو کون سنبھالے؟ اولاد ابو بکر کی, اب بیوی یہ ابو بکر کی کون سنبھالے؟ پورے مدینے میں حضرت مولا علی آئے. فرمایا یاراں دیاں لجاں یار سنبھال دے میں. اگر آپ میری بات یاد کر کے گئے تو ان کے 70 پشتیں بھی پڑھ کے آ جائیں, آپ کے دل سے صدیق کا پیار نکال نہیں سکتے. کیا سمجھ آئی ہے؟ بیوی صدیق کی, صدیق اکبر تشریف لے گئے دنیا سے, اب بیوہ ہو گئی ان کی, کون سنبھالے, کون آسرا دے؟ مولا علی نے کہا علی حاضر ہے. پھر آپ نے حضرت مولا علی پاک نے اس چھوٹے سے محمد بن ابو بکر کو یہ کہہ کر بلاتے تھے, کہتے تھے جمعہ ابو بکر نے سی پتر ساڑھا ہی ہے. پھر اس کو گورنر بنایا اور فرماتے تھے یہ حسین کی طرح پیارا لگتا ہے, یہ حسن کی طرح پیارا لگتا ہے, اسی لیے یہ رشتے ادھر سے چلے. پھر چلتے ہی گئے. یہ نام ابو بکر اس لیے پیارا ہے کہ ابو بکر نبی والوں کو پیارا ہے, علی والوں کو پیارا ہے. اور میں نے ابھی جو کچھ میں پڑھ کے آیا اس میں سے میں نے آپ کو ایک چاول کھلایا. یہ تسی اے نہ سمجھا کرو جی قادری صاحب بس مولویاں دی طرح سنی کوئی کیسٹ تے آ گئے. قادری صاحب راتاں نو جاگ دینے پھر تواڈے کول آندے نے. راتوں کو جب تک کوئی دن بناتا نہیں یہ موتی ہاتھ آتا نہیں. اس لیے کہ اپنا ایمان بھی بچاتا ہوں اور اس جگہ مجھے آپ نے بٹھایا ہے, میری ڈیوٹی ہے کہ میں موتی کٹھے کروں اور آ کے آپ پہ لٹا دوں. اس لیے یہ خون جگر پلایا جاتا ہے, تب ایک ایک موتی دماغ میں آتا ہے. اس لیے کیونکہ میں نے پڑھ بہت کچھ آیا تھا, تیار میں نے بہت کچھ کیا تھا, لیکن وقت بے وفا ہے, دنیا یہ بے وفا ہے, وقت اس سے بھی بے وفا ہے. یہ ہے تلوار کی طرح کاٹتا ہوا آگے نکل جاتا ہے. اور میں ابھی راستہ سیدھا کرتا ہوں اور ادھر میرے انتظامیہ والے دیگ کے اوپر سے اے انہاں دی مہربانی ہے, ورنہ آج کل بیماری اے ہے
کہ کنا وڈا بھی بزرگ ممبر تے بیٹھا ہوئے چپ کر کے 2 پلیٹاں رکھن گے تھلے 26 رکھ کے آ کے دھر دیں. اے انہاں دا انڈیکیٹر ہوندا ہے ہن جی بس کرو. کیوں؟ ساڈی دال ہے جڑی ٹھڈی پئی ہوندی ہے، دل تے کدا بندہ پھڑ کے نہ اتھے ہی جنوں بن دے وے. تہاڈی دال چنگی ہے یا نبی دا کیلو کال چنگا ہے؟ پل اج دال نہیں، اج مینوں خوشبو آئی ہے، سنیا ہے اج بریانی تے سنیا تسی ووٹ بھی دیندے ہو بریانیاں کھا کے، تے اج تسی ووٹ پھر سانوں ہی دینے نے. تے جڑے بریانی پکوا کے لے آئے نے اللہ انہاں نوں ہی جزا دے وے، تے جڑے ونڈن واسطے تیار بیٹھے نے اللہ انہاں نوں بھی جزا دے وے، تے جڑے کھان واسطے پہلوان بن کے تسی بالکل شہباز بن کے بیٹھے ہو کہ تو دیگ دا منہ کھول پھر ویکھ صحیح کہ اڈ دے کنج نے عقاب. تسی کھان والے نہ ہوندے کھوان والےاں نوں ثواب کتھوں لبنا سی؟ تسی سنن والے نہ ہوندے میں کنوں سنانا سی؟ یہ تواڈی مہربانی ہے، میں تواڈا شکر گزار ہاں. میں تواڈے نال دل لگی کردا کیونکہ اے تھکاوٹ دا موسم ہوندا ہے تے میں بھی پھر تھوڑا جہا تھک جانا تے پھر وچوں چٹکلی میں چھڈ دینا تاکہ تسی بھی تازہ دم ہو جاؤ تے، ورنہ میں بھی مولویاں دی طرح بڑا غصے نال تقریر کر سکدا ہوں، میں تانوں ڈرا سکدا. تسی ویکھدے ہو نا مولوی اج کل، تساں تے خیر نال 5-7 بندے میرے سامنے بیٹھے ہو، انہاں دے سامنے بھی کوئی نہیں ہوندا پھر بھی انج شروع ہو پئے ہوندے، یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، یہ اسلام سے نکل چکا، یہ نکل چکا، تو نکل چکا، میں نکل چکا. لیکن میرے نبی کیونکہ میٹھے تھے، میٹھے دیاں گلاں میٹھیاں، ککھ سواد نہ مشری اندر، کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں. اللہ اکبر. کل دن کو میں نے کربلا کا واقعہ جمعے پہ شروع کرنا ہے مدینے سے، یعنی جمعے پہ میں نے جتنے جمعے آ رہے ہیں ان پہ میں نے پورا واقعہ بیان کرنا ہے. راتوں کو میں نے ایک ایک عنوان بیان کرنا ہے. کل میرا عنوان ہے میرے جیسے میرے بھائی کہہ رہے ہیں دل دا چین تے ساڈا مکھنے دا من، یعنی تمام مسلماناں دا سجن، او دا نام امام حسن. کل رات نو کی عنوان ہے؟ سارے مومناں دا سجن، او ساڑے اسمان محبت دا چن، شوڈوی دا چن، مکھنے دا من، امام حسن. کل رات انشاءاللہ تسی بھی آؤ گے تے میں بھی آواں گا. اسے سارے تے جیندے رواں گے. ربا کل نہ ماری اساں حسن دی گل کرنی ہے. ٹائم تے آؤ گے یا جمعے دی طرح آخرے چاہو گے؟ ٹائم تے آنا ہے، ٹھیک ہے. کل دن نو یاد رہے گا، رات نو بھی یاد رہے گا. تے پھر میں ایک بار یاداں کوئی کمی کوتاہی ہوئے اللہ سانو معاف کرے. جو کچھ صحیح اساں آکھیا اللہ قبول کرے. مسئلہ ہر روز ہی ادھورا رہ جاندا ہے پر تواڈا مینوں خیال بڑا ہے تائیں میں ٹوکدا رہنا. جیڑا بندہ آندا ہے نا میں بس کر اے میرے مہماناں نوں تنگ نہ کر، اساں گلاں کرنیاں نے. تے پھر ادھر گھڑی نوں میں ویکھدا رہنا کہ کدے تسی پھر تنگ بھی نہ ہو جاؤ ادھے بھی. اس واسطے تواڈے نال محبت ہے، تواڈے نال پکی محبت ہے.
کچی نہیں تے میں رب کو دعا منگدا ہوں نا ربا سانو بھی لے جاویں میرے نبی دے نال تے انہاں میرے بھراواں نو اگے لے جاویں مینوں انہاں دے پیچھے پیچھے لے جاویں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا علیم یا حلیم یا عظیم یا ذل جلال والاکرام میرے اللہ ہم نے تیری باتیں تیرے نبی کی باتیں تیرے نبی کے گھرانے کی باتیں تیرے نبی کے لجداروں لجپالوں کی باتیں تیرے نبی کے پیاروں کی باتیں کی یا اللہ جن کے ذکر سے رحمتیں برستی ہیں بخششیں اترتی ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں ہم نے ان عظیم لوگوں کا ذکر کیا یا اللہ ہم سب کو بخش دے ہمارے گناہ معاف فرما ہماری غلطیاں معاف فرما یا اللہ اچھائی بھلائی نیکی خیر کے اعمال کی توفیق عطا فرما عقیدہ ایمان کو مضبوط فرما ہمارے دلوں کو کینے سے پاک فرما ہمارے دلوں کو مدینہ بنا ہمارے دلوں کو محبتوں کا خزینہ بنا ہم سے آنے میں جانے میں بیٹھنے میں بولنے میں ایک دوسرے سے ملنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی اس کی معافی عطا فرما جو میرے دوست میرے بزرگ میرے بھائی انتظامات کر رہے ہیں انہیں دونوں جہان کی عزتیں عطا فرما روزانہ اہتمام کرتے ہیں ہم تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ رات دن محنت کر رہے ہیں میرے اللہ ان کو اس محنت کا اجر عطا فرما ان کو صلہ عطا فرما میرے اللہ صدقہ میرے نبی کا ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے پیاروں کا پیار عطا کر ان کی محبت عطا کر ان کی محبت کے پھول عطا کر غلامی رسول عطا کر یا اللہ غلامی آل بطول عطا کر محبت صدیق عطا کر یا اللہ الفت فاروق عطا کر یا الہ العالمین مودت حسن و حسین عطا کر یا اللہ عثمان کا پیار عطا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین